سورة البقرہ آیت نمبر 197۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب۔ لفظی ترجمہ ہے الحج حج، اشہر مہینے، معلومات معلوم، فاتو من جو فردا لازم کرے، فی میں ہننا ان الحج حج، فاتو لانا رفثا بے حیائی، وا اور لانا فسوقا گناہ، وا اور لانا جدالا جھگڑا، فی میں الحج حج، وا اور ما جو تفعلو کرو تم، من سے خیر نیکی، یعلم جانتا ہے، ہو اسے، اللہ اللہ رب العزت، وا اور تزودو زادے رہ لو، فاتو انا یقیناً، خیرہ بہتر، الزادی زاد، التقوی تقوی، وا اور اتقونی مجھ سے ڈرو، یا اے اولی صاحب الالباب عقل۔ با محاورہ ترجمہ ہے حج کے چند مہینے معین ہیں، یعنی شوال، ذوالقعدہ اور عشرہ ذی الحجہ، تو جو شخص ان مہینوں میں نیت کر کے اپنے اوپر حج لازم کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے اور نہ کوئی اور گناہ اور نہ ہی کسی سے جھگڑا کرے، اور تم جو بھلائی بھی کرو اللہ رب العزت اسے خوب جانتا ہے، اور آخرت کے سفر کا سامان لے لو، بے شک سب سے بہتر زاد راہ تقوی ہے، اور اے عقل والو میرا تقوی اختیار کرو۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا الحج اشہر معلومات، حج چند معلوم مہینے ہیں۔ حج کے چند احکام بیان کرنے کے بعد یہاں مزید حج کے احکام و آداب بیان کیے جا رہے ہیں۔ فرمایا گیا ہے کہ حج کے چند مشہور و معروف مہینے ہیں، یعنی شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن۔ حج کے ارکان صرف 7ویں ذی الحجہ سے 12ویں تک ادا ہوتے ہیں، مگر شوال، ذی القعدہ کو بھی حج کے مہینے اس لیے کہا گیا ہے کہ ان میں احرام باندھنا بلا کراہت جائز ہے، اور ان سے پہلے حج کا احرام باندھنا مکروہ ہے۔ آگے فرمایا فمن فرض فیہن الحج، تو جو ان میں حج کو لازم کر لے، یعنی جو شخص احرام باندھ کر یا ہدی کا قربانی کا جانور چلا کر حج کو اپنے اوپر لازم کر لے، اس پر یہ چیزیں لازم ہیں۔ نمبر 1 رفثا، رفثا سے مراد ہے ہم بستری کرنا یا عورتوں کے سامنے اس کا ذکر کرنا یا فحش کلام کرنا، البتہ نکاح کر سکتا ہے۔ نمبر 2 فسوق سے بچنا، فسق کا معنی ہے گناہ اور برائی کے کام۔ نمبر 3 ہے جدال سے بچنا، جدال سے مراد اپنے ہم سفروں سے یا خادموں سے یا غیروں کے ساتھ جھگڑنا۔ یاد رہے کہ گناہ کے کام اور لڑائی جھگڑا تو ہر جگہ ہی ممنوع ہے، لیکن چونکہ حج ایک عظیم اور مقدس عبادت ہے، اس لیے اس عبادت کے دوران ان سے بچنے کی بطور خاص تاکید کی ہے۔ آگے فرمایا گیا وما تفعلوا من خیر، اور جو تم بھلائی کرو، برائیوں کی ممانعت کے بعد نیکیوں کی ترغیب دی گئی ہے کہ بجائے فسق کے تقوی اور بجائے لڑائی جھگڑے کے اخلاق حمیدہ اختیار کرو۔ پھر فرمایا وتزودوا، اور زاد راہ لے لو۔ اس کے شان نزول کے بارے میں فرمایا گیا
کہ بعض یمنی لوگ حج کے لیے بغیر سامان سفر کے روانہ ہوتے تھے اور اپنے آپ کو متوکل یعنی توکل کرنے والا کہتے تھے، اور مکہ مکرمہ پہنچ کر لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے تھے، بھیک مانگتے تھے، کبھی غضب اور کبھی خیانت کے مرتکب ہوتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور حکم ہوا کہ سفر کا سامان لے کر چلو، لوگوں پر بوجھ نہ ڈالو اور سوال نہ کرو، اور یہ تمام چیزیں توکل اور تقوی کے خلاف ہیں، اور تقوی بہترین زاد راہ ہے۔ نیز یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ جس طرح دنیاوی سفر کے لیے سامان سفر ضروری ہے، ایسے ہی سفر آخرت کے لیے پرہیزگاری کا سامان لازم ہے۔ پھر فرمایا واتقونی، اور مجھ سے ڈرو۔ عقل والے کہہ کر اس سے مخاطب کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ عقل کا تقاضا خوف الہی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ عز و جل سے نہ ڈرے وہ بے عقلوں کی طرح ہے۔ عقل وہی ہے جو اللہ عز و جل سے خوف، اللہ رب العزت سے خوف پیدا کرے، اور جس عقل سے آدمی بے دین ہو وہ عقل نہیں بلکہ بے عقلی ہے۔ جیسے ابو جہل بے عقل تھا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ عقل مند تھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں کی شاندار کامیابیاں نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔